انشاءاللہ تعالی العظیم ابھی ہم سورہ القمر کی ترجمے کو پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ القمر۔ پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے یہ تو جادو ہے چلا آتا، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی روک تھی، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پھر کیا۔ کام دے ڈر سنانے والے تو تم ان سے منہ پھیر لو، جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا، نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، گویا وہ ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی۔ بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندہ کو جھوٹا بتایا، اور بولے وہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا، تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی۔ اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی، اس کے صلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہی کوئی دھیان کرنے والا، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں۔ اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر لانے والے کے فرمان۔ بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے ٹنڈ ہوں، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو کوئی ہے یاد کرنے والا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے میری بہنوں، اس خوبصورت سورہ قمر کی اب آیتوں کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کے بعد تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ قمر، اس میں 3 رکوع، 55 آیتیں اور 342 کلمے اور 1423 حروف ہیں۔ اب آئیے کہ شق القمر یعنی کہ رب العالمین کی اس سورہ میں رب العالمین نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس معجزے کی تعریف کی ہے، اسے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب توریت، انجیل اور زبور منقول ہے کہ انجیل کے اندر اس بات کا زیادہ اقرار تھا۔ کتاب انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد انجیل کے پڑھنے والے یہ سوچا کرتے تھے کہ آیا یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، پر پاک پروردگار عالم نے اس بات کے اظہار میں آسانی کے ساتھ قرآن مجید میں فرمایا کہ سنو اے میرے بندو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے جو اقرار فرمایا تھا، اپنا ایک اسٹیٹمنٹ جو دیا تھا اللہ کی کتاب انجیل میں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ چاند جب تک 2 ٹکڑے نہ ہو جائیں، تو اللہ فرماتا ہے بس اے میرے بندو اب قیامت بہت پاس ہے تم سے۔ کیوں پاس ہے؟ کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا، نہ جانے کتنے ہزاروں سال کے بعد آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس دوران بہت سارے پیغمبر اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجے جو اللہ کی تصدیق اور اللہ کی کتابوں پر
انسان کو انسانیت کا درس دیتے رہے۔ آخرکار وہ زمانہ آ گیا جب آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور پہلی نشانی قیامت کی یہ ظاہر ہو گئی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے کا تھا اور نہ آئے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو سنو، یہ بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا، اور یہ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے جسے سب نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ آج ہم اس کے اندر پڑھیں گے کہ کچھ واقعات کہ کہاں کہاں تک دیکھا گیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور یہ بہت، اس وقت اگر ہم اس بات کو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت مبارک سے، یعنی کہ انگلی مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے کر لیے، یہ ہمیں صرف ایک پڑھنا آ گیا اور ہم نے سمجھ لیا۔ مگر پلیز تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سوچئے کہ اس وقت اگر ہمارے سامنے چاند ہو اور ہمیں کچھ بھی پتہ نہ ہو اور ہم آسمان کی جانب دیکھ رہے ہوں، اور اچانک اگر ہم اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھیں گے تو ہمارے دل کی حالت کیا ہو جائے گی، ہمارے ذہنوں کی حالت کیا ہو جائے گی۔ کچھ کو تو ایسا گمان ہوگا کہ لگتا ہے آج ہی قیامت آ گئی، اور دل پھٹ کر جیسے پارے پارے ہونے لگے گا۔ اس کیفیت میں تھوڑی دیر کے لیے جائیے اور پھر اس بات کو سمجھیے۔ ٹھیک وہی کیفیت گزری اس وقت کے تمام اصحابہ کرام پر بھی، تمام دین اسلام کے ماننے والوں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاس آ گئی قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سے یہ باہر نہیں تھا، یہ تو میرے نبی کے معجزے کے لیے بہت ایک چھوٹا سا عمل تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اہل مکہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معجزے کی درخواست کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان اہل مکہ نے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے۔ اب دیکھیے اس بات کو یہاں پر ضرور سمجھیے گا، زندگی کے جو فلسفے جس میں ہم کبھی پھنس جاتے ہیں نا، یہ جو سورہ قمر ہے ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ انجیل میں آ چکا اور پچھلے جتنے پیغمبر گزرے ان سب نے کہا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہو جاتے، اور اس بات کو پورا کرنے کے لیے رب الرحمن نے ایک سچویشن کو کریٹ کیا۔ ایسا تو نہیں تھا نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بخود گئے اور کہا کہ بس آج تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ ایسا تو میرے نبی نے کوئی ایسا معجزہ زبردستی کیوں دکھانا ہے، یہ شعبدے بازی کیوں دکھاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ لہٰذا ایسی سچویشن کچھ نہیں بنی۔ سچویشن کریٹ اللہ رب العالمین نے کی، کیونکہ فرمان اللہ کے تھے جو اللہ کو خود پورا کرنا تھا۔ لہٰذا ہماری زندگی میں بھی بہت ساری سچویشنز ایسی آتی ہیں جس میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، مگر حقیقت میں وہ ہماری بنائی ہوئی سچویشنز نہیں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں ہمیں سمجھایا کہ مرضی تو اللہ کی تھی، کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں اقتربت الساعۃ، پاس آئی قیامت۔ یہ اللہ نے خود سچویشن کریٹ کی، اور کیسے ہی ہوئی کہ اہل مکہ کے کفار نے کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آتے جب تک کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے نہ دے دیں۔ اب یہ کتنی بڑی بات تھی، مطلب ایک پیغمبر کی پیغمبری کو آزمایا گیا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش، تم سب گواہ رہنا، جو یہ کہہ رہے ہیں ان سب پر گواہ رہنا کہ یہ ایمان لانے کے تابع ہیں، مگر ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ چاند کو 2 حصوں میں دیکھیں۔ لہٰذا پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کی پوری جماعت کو بلایا اور ان کے سامنے اس بات کو رکھا
تو اہل مکہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، وہی آئی کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاند تو پہلے بھی آپ کے انگلی کے اشارے پر چلنے والا ایک کھلونا رہا ہے، لہٰذا آپ دوبارہ اپنے انگشت مبارک کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائیے۔ ہر ذات کو پوری کرنے والا، ہر چیز کو پورا کرنے والا تو ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے۔ آپ اپنے انگشت مبارک کو اٹھائیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو اٹھایا اور آپ نے اوپر سے لے کر نیچے تک ایک انگلی سے لائن بنائی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور دو ٹکڑے بھی ایسے ہوا کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دونوں ہاتھوں سے چاند کو اشارہ کیا الگ الگ ہو جانے کا، تو پھر چاند اس کے بعد دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور ہونے کے بعد ایک دوسری سمت تھا اور ایک دوسری سمت تھا۔ مطلب ایسا نہیں ہوا کہ صرف ایک لائن ہوئی کہ لوگ کہیں یہ تو لائن ہوئی، نہیں، باقاعدہ پورے دو حصوں میں چاند تقسیم ہوا۔ آئیے پھر کیا ہوا پڑھتے ہیں۔ اب جب ان کفار نے دیکھ لیا، اہل مکہ نے دیکھ لیا کہ چاند کے تو دو ٹکڑے ہو گئے، اب انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ایسی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ ان کی عقل سے باہر کا معجزہ تھا۔ انہیں ایسا لگا تھا کہ ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکا جو یہ کر سکتے ہیں، جبکہ ان کا سوچنا ہی غلط تھا۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے صرف دو ٹکڑے نہیں کیے، بلکہ سورج کو بھی آپ نے دوبارہ سے اللہ کی مدد سے طلوع فرمایا تھا۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سنو میرے بندوں، آگے کا قصہ سناؤں تمہیں حبیب کبریا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جب انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے تو کہنے لگے قریش سے کہ اے قریش، تمہیں گواہ تو بنایا تھا، لیکن سنو، بات تو یہ ہے کہ یہ حقیقت میں جادو ہے اور ہماری نظر بندی کرتی گئی ہے، اور اس نظر بندی کے اندر ہم سب چونکہ کھڑے تھے، اس لیے ہمیں چاند دو ٹکڑے میں نظر آیا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آخر نظر بندی کیا چیز ہوتی ہے جو اتنا بڑا کلیم قریش نے کر دیا۔ نظر بندی ایک جادو کا ایک ایسا غلط حصہ ہے، ویسے تو جادو غلط ہی ہے، لیکن جادو میں بھی ایک ایسا غلط حصہ ہے میری بہنوں کہ جس میں انسان کو وہی نظر آتا ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے، اور اس کی عقل کو بند کر دیا جاتا ہے جادو کے ذریعے۔ یہ کہنے میں کتنی عجیب بات ہے، عقل جو کہ نظر نہیں آتی اسے کوئی انسان بند کیسے کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، جادو کے اندر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو پیغمبر آئے، میرے موسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے سے جادو بڑا عروج پر رہا ہے۔ تو چونکہ جیسے نیکیاں نسل در نسل چلتی ہیں، جیسے ولیوں کی گدیاں نسل در نسل چلتی ہیں، ویسے ہی یہ جادو کے جو سلسلے ہوتے ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں نسل در نسل چل رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ان کے نزدیک یہ ایک نظر بندی تھی جس میں ان کا کلیم یہ تھا کہ چاند تو دو ٹکڑے نہیں ہوا، لیکن ان کی عقل پر ایسا جادو کر دیا گیا ہے کہ ان کی عقل چاند کے دو ٹکڑے دکھا رہی ہے۔ ابھی تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایسا تو پاسبل نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ نظر بندی ہو گئی ہے، اور یہ کہ اب ہمیں چاند کے دو ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جھٹلایا اور اپنے خواہشوں کے پیچھے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کام تو اللہ رب العالمین نے پورا فرما دیا تھا، اب بات تھی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے یہ جو کلیم تھا ان کا نظر بندی کا، وہ بھی اللہ کو ہٹانا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو میرے بندوں، کیا ہوا آگے؟ ہوا یہ کہ اب جو قافلے والے آ رہے تھے ان کی جستجو رہی، کن کو؟ قریش کو بھی اور اہل مکہ کو بھی، کہ ان مسافروں سے دریافت کریں گے جو کہ دوسرے مقامات پر تھے، تو کیا انہوں نے بھی چاند کو شک ہوتے دیکھا، یعنی کہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا؟
اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں نہ دیکھتے وہ بھی، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولتے ہیں، سچ فرماتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس بات کا دریافت کیا مسافروں سے کہ ہمیں بتائیے کہ کیا آپ نے کوئی راستے میں ایسی چیز دیکھی تھی کہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھے؟ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہاں، ہم نے اس روز چاند کے دو ٹکڑے دیکھے تھے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یکایک چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ہم اس وقت بڑے پریشان ہوئے تھے۔ پھر مشرکین کو انکار کرنے کی کوئی تابع نہ رہی۔ اب اگر انکار کرتے تو کس بات پر کرتے؟ لہٰذا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سنو میرے بندو، میں تمہیں ان کی اب جہالت کا اندازہ بتاتا ہوں کہ تم اندازہ کرو کہ وہ کس قدر جاہل تھے۔ اگر کوئی اہل ایمان والا ہوتا تو کہتا چلو بھئی، نظر بندی ہم پر ہوئی، جو لوگ دور تھے ان پر تو نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی کام نہ رہا تو انہوں نے پھر اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ تو جادو کے ذریعے ہوا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھلا اللہ کی بنائی گئی چیزوں پر بھی کوئی جادو کر سکتا ہے؟ جیسے کہ یہ چاند، ستارے، سورج، ان کا طے قرار پا چکا ہے کہ وہ کہاں سے نکلیں گے اور کہاں پر طلوع ہوں گے۔ رب الرحمن فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، بڑا ہی عجیب سلسلہ رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلانے والے نے جب بات کر دی اس بات کی، یوم یدعو الداعی الی شیء نکرا، ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں بلانے والوں نے تو اس کی تصدیق کر دی لیکن انہوں نے نہ مانا اور جادو کہہ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو اے میرے بندو، یہ ایک عظیم معجزہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا، اور اس کا مقصد، اس معجزے کا مقصد شان پیغمبر دکھانا نہیں تھا، اس معجزے کا مقصد تھا شان خدائی دکھانا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو شان خدائی دکھانا منسوب رہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایسے بے عقل تھے جو اپنی انصاف کے ساتھ، اپنی عقلوں کے ساتھ بھی دشمنی کر بیٹھے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے بعد اے میرے بندو، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سب کے سب جنہوں نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے اور اپنے آپ کو نظر بندی کا کلیم کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے جب روز حشر، تو ان کی نظریں بڑی نیچے ہوں گی، اس قدر نیچے ہوں گی کہ انہیں یاد دلایا جائے گا کہ بتاؤ، چاند کو دیکھتے ہوئے تمہاری آنکھیں بڑی اونچی تھیں اور تم نے انکار کیا تھا، تو آج تمہارے دل ایسے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ تمہیں نہ بتایا تھا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ تو آج وہ تمہارے بت کہاں ہیں جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا؟ تمہارے وہ باپ دادا کہاں ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اس دن ان کے دل ایسے چھوٹے ہو جائیں گے جیسے ٹڈی کا دل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن یہ کافر کہیں گے کہ ہائے ناکامی، آج یہ کیسا دن آ گیا۔ اور یہ دن اللہ فرماتا ہے بڑا سخت ہوگا ان پر، ان کافروں پر قیامت کا یہ پہلا دن بڑا سخت ہوگا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو سنو، ان سے پہلے جب نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا نا نوح علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے یہ نوح میرا بندہ ہے، ان کو جھوٹا مت کہو، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ کبھی انہیں مجنون کہتے تھے، کبھی انہیں کچھ اور کہتے تھے، کبھی انہیں دیوانہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نوح علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ میں مغلوب ہوں، فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، اپنے رب سے دعا کی تھی میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے، یعنی کہ میں بہت کمزور ہوں، ان سب نے مجھے گھیر لیا ہے اللہ،
مگر تو میرا بدلہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے لیے اے میرے بندو اس وقت بھی بہت آسان تھا۔ سنو میں تمہیں بتاتا ہوں میرے بندو، قرآن مجید کی سورہ قمر میں پھر سے بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے آسمان کے دروازے کھول دیے تھے، یعنی کہ بادل کہاں پر ہوتے ہیں؟ آسمان پر ہوتے ہیں۔ پر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ صرف بادل کی بارش نہیں تھی، بلکہ یہ آسمان سے ڈائریکٹ اترنے والا ایک عذاب تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ میں نے تیرے اندر جتنا پانی رکھا ہے اس کے اوپر، زمین کے اوپر اس پانی کو لے کر آ۔ یاد رکھیے گا، ہم جس زمین پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین ہے اور سمندر الگ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس زمین کے نیچے بھی بہت سارا پانی ہے، بہت سارا پانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب کسی زمانے میں کنویں کھودا کرتا تھا تو اس کی گہرائی تک زمین کی جایا کرتا تھا اور آخر وقت میں اسے زمین کے اندر سے پانی مل جایا کرتا تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے جہاں زمین کے نیچے پانی نہ ملے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جتنا تیرے اندر پانی ہے اسے بھی تو زمین سے باہر لے کر آ جا۔ سو زمین بھی پھٹی اور اللہ تعالیٰ فرماتے پھر یہ دونوں پانی مل گئے اور اس مقدار پر مل گئے جو اللہ رب العالمین نے فیصلے کے تحت ٹھان رکھا تھا۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کو پیمائش کا پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کتنی میجرمنٹ کے ساتھ زمین کے اوپر اتنا پانی آ سکتا ہے کہ انسان اس میں زندہ نہ رہ سکے۔ سو خدا نے جو ارادہ کیا وہ ارادہ اللہ نے پورا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ پانی بھر گیا، 40 دن تک پانی برستا رہا، 40 دن تک پانی ایسے برستا رہا کہ نہ آسمان سے ایک لمحے کے لیے رکا اور نہ ہی زمین سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک حساب بنا کر رکھا تھا لوح محفوظ پر۔ اب یہ پھر ایک سیکنڈ کریشن اللہ رب العالمین نے خود، چونکہ اللہ کا ارادہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی جب قوم کہا نہیں مانے گی تو اللہ نے پلاننگز میں رکھا تھا کہ ان پر طوفان دینا ہے، لہٰذا اللہ نے خود فرمایا کہ جو مقدر میں نے کر کے رکھا تھا، یعنی کہ لوح محفوظ پر اس کی پیمائش میں نے پہلے سے لکھ دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے سنو میرے بندو، میں تم سے کچھ نہیں چھپاتا۔ تو یاد رکھنا کہ تمہاری زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ اگر سب کچھ ہو رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اور ہاں، اگر تمہارے مقدر میں لکھا ہوا کچھ ٹل سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی بنایا ہوا مومنوں کے لیے ایک ہتھیار ہے جس کا نام ہے دعا۔ تم دعا کرو، اگر کوئی ایسی بات ہے اللہ ٹال دے گا۔ تم صدقہ دے دو، خیرات دے دو، کوئی اگر زندگی میں ایسی مشکل ہے اللہ ٹال دے گا۔ اللہ فرماتا ہے سنو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آپ ایک کشتی تیار فرمائیے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کشتیوں کے اوپر بھی تختیاں تھیں، لیکن اللہ رب الرحمن نے بڑا فضل فرمایا، اور یہ کہ اللہ نے ان کشتی کو بچا کے رکھا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے جس نے سفر کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے اسے بچا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ نے نشانی چھوڑی نوح علیہ السلام کی کشتی کی اس دنیا میں قیامت تک، کہ وہ کیسی ایک کشتی تھی جو کہ دیکھنے میں ناپائیدار تھی، لیکن اللہ نے اتنے بڑے طوفان میں بھی اسے سنبھال کے رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نوح علیہ السلام کا ماننے والا تھا اسی نے اللہ کو مانا تھا، اللہ پر ایمان رکھا تھا، تو یہ ایمان ہی کی حرارت تھی کہ تمام کشتی کے مسافر اللہ رب الرحمن کی طرف سے رحم کے اس میں آ گئے۔ اب اللہ فرماتا ہے بتاؤ تو صحیح میرے بندو، کیسا رہا تمہارے رب کا یہ عذاب۔ اب اللہ رب العالمین خود اپنے بندوں سے مخاطب ہے، فرما رہا ہے کہ مانتے ہو نا تمہارا رب کتنا جلیل القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسا رہا یہ عذاب اور کیسی رہی یہ وہ دھمکیاں جو وہ دیتے تھے۔ اور کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے قرآن مجید کے ان الفاظوں کو، ان آیتوں کو حفظ کر لے،
کون ہے جو اللہ کی آیتوں کی تفسیر کو سمجھ کر یاد کر لے، کیونکہ اللہ نے اسے سمجھنا بہت آسان فرما دیا ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو یاد کر کے اس قرآن مجید کو کھولے اور اللہ کی آیتوں کو یاد کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچائے۔ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے کون ہے وہ میرا بندہ، اس لیے کہ اگر وہ نیت کر لے تو وہ آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کو بہت آسان فرما دیا ہے، بہت آسان فرما دیا ہے۔ اب اللہ پاک آگے چلتے ہیں، فرما رہے ہیں سنو، یہ جو ایک سخت آندھی آئی تھی، اللہ پاک فرماتے ہیں اس آندھی کا بھی میں تم پہ ذکر چھوڑتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایک آندھی تھی اور یہ بڑی ہی تیز آندھی تھی، اور یہ آندھی عذاب نازل ہونے کے لیے شروع ہو چکی تھی۔ وہ دن مہینے کا بدھ کا دن تھا، اللہ فرماتے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ، میں نے بہت چاہا کہ یہ بندے آپ پر ایمان لے کر آ جائیں، میں نے بہت چاہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پیغمبر جو پیغام دیتے تھے انسان اس کو قبول کرے، لیکن یہ کہ کوئی بھی نہ سمجھ سکا، کوئی بھی نہ سمجھ سکا، اور صرف پیغمبروں کو جھٹلاتا رہا۔ یہ صرف اس لیے یہ شیطان کا وعدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن اللہ رب العالمین نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج قوم کو نیست و نابود کر دے گا، وہ قوم کس کی تھی؟ کذبت سمود بن نذوری، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہ ان کی قوم تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بس پھر رب العالمین نے بھی ارادہ فرما لیا تھا عاد اور سمود کی قوم کو غرق کر دینے کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے اوپر جب سخت نحوست کی آندھی آئی تو ان کے دل بھی بہت ڈر گئے، اور وہ ایسے ہو گئے تھے اپنے گھروں کے اندر یا اپنے گھروں سے باہر ان ہواؤں میں جیسے کھجوروں کے ٹڈ ہوتے ہیں، جیسے کھجور کے اوپر کی جب چھال ہوتی ہے نا، ہلکی سی باریک سا شیل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی طرح ان کی حقیقت ہو گئی۔ اور پھر کیا اللہ فرماتا ہے بتاؤ اے میرے بندو کیسا رہا تمہارے اللہ کا عذاب اور ان کا دلیرانہ یہ بیان کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اسی وقت ان آندھیوں میں روند ڈالا۔ اب اللہ فرماتا ہے بتاؤ کون ہے جو قرآن کو یاد کرے، کون ہے جو قرآن کو یاد کر کے سمجھے، کون ہے جو حافظ قرآن بنے، کون ہے جو اللہ کی تفسیر کو، اللہ کے ترجمے کو آگے بیان کرے۔ اللہ فرماتا ہے جو یہ کرے اس کے لیے اللہ نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، یعنی کہ انسان اگر نیت کر لے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے کذبت سمود بن نذر، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، فقالوا ابشرا منا واحدة نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر، تو بولے کیا ہم اپنے میں کہ ایک آدمی کی تابداری کریں، جب تو ہم ضرور گمراہ دیوانے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا کہا تھا، یہی تو صرف بات تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو کیوں انہیں اتنے خدا چاہیے تھے، کیوں انہیں تابعداری کرنے کے لیے ہزاروں دیوتاؤں کی ضرورت تھی؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ضرور گمراہی اور دیوانی کی نشانیاں تھیں۔ اور دیوانوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دیوانے اپنا آپ کھو دیتے ہیں۔ دیوانے کیا کرتے ہیں میرے بندوں؟ اللہ فرماتا ہے اپنا آپ کھو دیتے ہیں، پھر انہیں ہوش نہیں رہتا وہ کیا سچ بول رہے ہیں کیا جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو اپنی دیوانگی کے عالم میں جو سمجھ میں آتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں۔
تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آخر میں ان دیوانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ سر ٹکرا کر زمینوں سے یا سر ٹکرا کر دیوان کی دیواروں سے خود ہی یا تو اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں یا خود ہی کہیں نہ کہیں پڑے ہوئے مر جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بس ان دیوانوں کا عالم بھی اللہ رب العالمین نے کچھ ایسا ہی رکھا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو دل نشیں ہوتے تھے وہ شیطان ہوتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ دل نشیں ان کے شیاطین نہیں ہوتے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات کی تصدیق وہ ثابت قدمی کے ساتھ کر سکتے تھے۔ یہ کفار مکہ جو اپنے آپ کو اتنا اوپر سمجھ رہے تھے یہ آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افسردہ ہوئے، ان کے دل کا حال یہ رہا، تو میں نے اپنے نبی سے تمام باتیں بیان کی کہ نوح علیہ السلام کا حال سمجھیے، سمود و عاد کا حال سمجھیے کہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل دکھنے پر لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی بتایا، دوبارہ سے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بھی بتایا تاکہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کر سکیں۔ اللہ ترجمے میں فرماتا ہے سورہ القمر کی آیت نمبر 22 کے بعد، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تو بولے کیا ہم اپنے میں کے ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں۔ کیا ہم سب اس پر سے ذکر اتارا گیا؟ بلکہ یہ سخت جھوٹا اترانا ہے، بہت جلد کل جان جائیں گے۔ کون تھا جھوٹا اترونا؟ ہم ناقہ بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو، تو اے صالح تو راہ دیکھ اور صبر کر، اور انہیں خبر دے دے کہ پانی ان میں 2 حصوں میں سے ہے، ہر حصے پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کونچیں کاٹ دی، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ بے شک ہم نے ان پر ایک چنگاڑ بھیجی، جبھی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس سوکھی ہوئی روندی ہوئی۔ اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے، ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا اپنے پاس کی نعمت فرما کر، ہم یوں ہی سلا دیتے ہیں اسے جو شکر کرے۔ اور بے شک اس نے ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا، انہوں نے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھ میٹ دی، فرمایا چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ اور بے شک صبح تڑکے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا، تو چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ آئیے میری بہنوں، اب اس ترجمے کے بعد اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمام واقعات جو سورہ القمر میں ہم ایک ریویژن کے طور پر پھر سے پڑھ رہے ہیں، ان تمام باتوں کا اصل مرکز یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اللہ کے کرم سے، اور یہ معجزہ کفار مشرک نے دیکھا، مکے کے مشرکوں نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دیا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، اور اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل ٹوٹ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ سمود کی قوم نے بھی، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے جھٹلانے کے رسولوں کو جھٹلانے کی سزا دی تھی۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ پچھلے بدھ کا دن تھا۔ آپ جانتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کہنا بس ایک ہی تھا کہ کیا
ہم ایک ایسے ہود علیہ السلام کی پیروی کر لیں جو ایک خدا کی دعوت لے کر آیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر کیا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کو بھی دیوانہ کہا گیا تھا۔ ہود علیہ السلام پر بھی عجیب و غریب الزامات لگائے گئے تھے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام کو سزا دینے کا ارادہ فرما دیا، اور وہ صرف سزا نہ تھی بلکہ ایک عذاب تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ پھر اب آپ کیوں اس قدر پریشان ہوتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت تیز چلنے والی اور ٹھنڈی سخت سنانے والی ایک ایسی گرم ہوا ان کے اوپر بھیجی گئی جس میں یہ سب کے سب مر گئے، اور یہ تھا اللہ کا عذاب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی کفار بہت جلد جان جائیں گے کہ قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اللہ رب العالمین ہم سے قرآن مجید میں مخاطب ہم سے ہے، مگر پورا واقعہ بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھیجنے والے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ پھر ان واقعات کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہ یاد کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک حضرت صالح علیہ السلام بھی تھے، ان کی قوم نے ان کی دعوت کا انکار کر دیا تھا، وہ ایمان نہیں لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ اے حضرت صالح علیہ السلام، آپ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو کلام الہی ہمیں سنا رہے ہیں، یہ جس ایک خدا کی طرف عبادت کرنے کے لیے ہمیں مستقل طور پر دعوت دے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہم ان کی اتباع کر لیں گے؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں صالح علیہ السلام، تو پھر یہ کہ آپ بالکل بے عقل ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے الفاظ ان کی قوم نے استعمال کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یاد ہے نا کہ اللہ نے صالح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آخر یہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی ایک خبر تھی، اور خبر یہ کہ وہ ایک اونٹ چاہتے تھے، اور انہوں نے بھی نشانی مانگی تھی، ٹھیک ایسے ہی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی نشانی کہ چاہا تھا انہوں نے کہ جو پہاڑ پتھر سے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر سے ایک ناقہ نکلے، یعنی کہ ایک اونٹنی نکلے۔ ٹھیک ویسے ہی انہوں نے بھی تو آپ سے کفار مکہ نے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے تو ہم آپ پر یقین کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اے میرے بندو تم بھی سن لو کہ پھر کیا تھا۔ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور پتھر سے ناقہ نکلا، اونٹنی نے، پہاڑ نے ایک اونٹنی کو جنم دیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ فرمایا تھا، اور وعدہ یہ تھا کہ ایک دن ناقہ پانی پیے گا، جو دن ناقہ کا ہوگا اس دن کوئی بھی پانی نہیں پیے گا، اور جس دن ناقہ پانی نہیں پیے گا اس دن ان کی قوم پانی پیے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب نے دیکھا کہ پہاڑ نے اونٹنی کو جنا، لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی شیطانوں نے انہیں گمراہ کیا۔ حقیقت میں تو یہ بہت بڑی نشانی تھی نا، اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے، لیکن وہ ایک عذاب کے ڈر سے گھبرائے نہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، لیکن انہوں نے وہی کیا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑے، اور سر جوڑنے کے بعد اس طرح سے ارادہ کیا کہ ایک تیز تلوار کی، اور پھر انہوں نے سوچا کہ اس تلوار کے ذریعے وہ اس ناقے کو قتل کر دیں گے، اور قتل کرنے کے لیے انہوں نے قدار بن سالف کو منتخب کیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، لیکن کیا ہوا؟ جو ایک وعدہ مقرر تھا وہ ان پر آ کر رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ پھر ایک فرشتے کی ہولناک آواز آئی،
اور وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی اس دنیا میں تھے ہی نہیں۔ ایک ایسا بادل جس کے نیچے وہ آ کر جمع ہوئے، وہاں سے آگ برسی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حال ایسے ہو گیا جس طرح سے چراوا جنگل میں اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے گھاس کانٹوں کا احاطہ بنا لیتے ہیں، اس میں سے کچھ گھاس باقی رہ جاتی ہے تو وہ جانوروں کے پاؤں میں روند کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حالت ہو گئی ان قوم کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر مجھے بتائیے، اب اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ بتاؤ اے میرے بندو، کیا تمہارے رب نے اس قرآن مجید کو آسان نہیں کیا تم پر کہ کوئی اس قرآن مجید کو حفظ کر لے؟ کوئی ہو جو اس قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھ کر اس کی تفسیر کو یاد کر لے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے بڑی آسانی رکھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں، میں تمہیں اس کے آگے کا فرمان سناتا ہوں۔ کچھ آگے کا فرمان ایسا ہے کہ پھر پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے تسلی دی اور یاد دلایا لوط علیہ السلام کا وہ پتھر والا واقعہ کہ کیا ہوا تھا۔ فرشتے آئے تھے، لوط علیہ السلام نے بہت زیادہ پریشانی اٹھائی، ان کی قوم بے انتہا شرمناک کام کرتی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بس پھر جب وہ تھک گئے لوط علیہ السلام، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اپنی نیک بیٹیوں کو اور اپنے ان ماننے والوں کو لے کر اس عذاب کی بستی سے نکل جائیے، کیونکہ صبح اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس بستی کو حضرت جبرائیل امی کے ذریعے ایسے اوپر اٹھایا کہ پھر اس بستی کو نیچے جب پھینکا تو وہ الٹی ہو کر گری۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کون بچا؟ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان پر بھی ایک عذاب کا دن مقرر تھا، چونکہ لوط علیہ السلام بار بار فرماتے تھے لیکن ان کی قوم نہ مانی، تو اللہ نے ان پر ایک عذاب بھیج دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہو اے میرے بندو کہ اللہ نے آسان کر دیا ہے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی حقیقت اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے۔ تو کوئی ہے جو قرآن پڑھے، کوئی ہے میرا بندہ جو قرآن کو یاد کر لے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَ آلِ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمْرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في زبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنة والنحر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور بے شک فرعون والوں کے پاس رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے ان پر گرفت کی جو ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی شان تھی۔ کیا تمہارے کافران سے بہتر ہیں یا کتابوں میں تمہاری چھٹی لکھی ہوئی؟ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لیں گے۔ اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے اور قیامت نہایت کڑوی اور سخت کڑوی۔ بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں، جس دن آگ میں منہ پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی اور ہمارا کام تو ایک بات کی بات جسے پلک مارنا، اور بے شک ہم نے تمہاری وضع کی، ہلاک کر دیتے ہیں تو کوئی دھیان کرنے والا۔ اور انہوں نے جو کچھ کیا سب کتابوں میں ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہیں، سچ کے مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اب ترجمے کو سمجھتے ہیں۔
اب اللہ رب العالمین نے دوبارہ سے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے ساتھ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک واقعہ تو وہ رہا کہ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں سمجھ کر جبرائیل امی کے ان کی قوم اور ان کی بیوی ان مہمانوں کی طرف لپ کے بد عملی کرنے کے لیے، تو جبرائیل امی نے پھر جب دستک دی اور دروازہ جیسے ہی کھول دیا لوط علیہ السلام نے، تو وہ فوراً اندھے ہو گئے اور آنکھیں ایسے ناپید ہو گئیں کہ نشان بھی باقی نہ رہا، چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے، دروازہ ہاتھ نہ آتا تھا اور حضرت لوط علیہ السلام نے پھر انہیں دروازے سے باہر نکال دیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ عذاب آخرت تک باقی رہے گا ان کے ساتھ۔ تو اب سنیے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اللہ رب العالمین آپ کو فرعون کا قصہ یاد دلاتا ہے۔ حالانکہ نبی محترم آپ سب جانتے ہیں، لیکن میری بہنوں، یہ انسان کی ایک عادت ہوتی ہے۔ یہ رب العالمین نے ایک ایک واقعے کو ریپیٹ کیا تسلی دیتے ہوئے۔ انسان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب وہ پریشان ہو جاتا ہے نا، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، تو پھر اسے کچھ یاد نہیں رہتا، اس کا ذہن اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں سنبھلنے کے لیے سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین سہارا کون ہو سکتا تھا؟ لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بات بار بار دہرا کر ہمیں اس بات کا سبق دیا کہ جب کوئی انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے اور اس کا دماغ ایسا ہو کہ وہ اتنا پریشان ہو کہ اسے کچھ یاد نہ آ رہا ہو، تو اس وقت اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے باتیں کرنی چاہیے، اسے اللہ کی رحمت پر یقین دلانا چاہیے، اور ٹھیک یہی عمل، یہی سنت اللہ رب العالمین نے ادا فرمائی، اور ہم اس سنت قدسی پر عمل کرنے کی ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ خدا نہ کرے ہمارے ارد گرد اگر کوئی بھائی، اگر کوئی بہن ہمیں پریشان نظر آئے، تو ہمیں اسے تنہا نہیں چھوڑنا، بلکہ اس کی مدد کرنی ہے، اللہ کی رحمت کو یاد دلا کر مدد کرنی ہے، کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، تو وہ بہت ساری گمراہیوں میں چلا جاتا ہے، وہ بہت سارے ایمان کے ڈالم ڈول جلموں میں چلا جاتا ہے۔ اس کا قصور نہیں ہوتا، بس پریشانیاں انسان کو کہیں نہ کہیں ایمان کے دامن میں لچک دے دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کسی اپنے مسلمان بھائی بہن کو پریشان پاؤ، تو اس کی دل جوئی کرو، اسے اللہ کی رحمت پر یقین دلاؤ، تمہاری وہ موٹیویشن شیطان کو اس سے دور کر دے گی، تمہارے یہ پیارے رحمت بھرے اللہ کے جملے اسے پھر سے طاقتور اور مضبوط کر دیں گے۔ تو آئیے میری بہنوں، اللہ رب العالمین کی اس سنت کو پھر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں فرمایا کہ جب میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد پریشان ہو گئے، تو اللہ نے دلجوئی فرمائی، اور دلجوئی میں ساتھ یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یاد ہے نا فرعون والا وہ قصہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی پیغمبری دے۔ یاد کیجئے اللہ کا کرم کیسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرما دی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے۔ فرعون کو کہا تھا کہ سمجھو اس بات کو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت رائج نہیں۔ میں تمہیں پیغام دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کہ ایک اللہ کو مان لو، اور اپنی اس خدائی کے دعوے کو جو کہ باطل ہے اس سے پھینک دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا فرمان فرعون کو پسند نہیں آیا تھا، تو پھر ایک عظیم عزت والے رب نے، جو کہ آپ کا بھی رب ہے، محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے ان کے اوپر ایک ایسا طوفان بھیجا کہ وہ سب کے سب اس میں مٹی پلیت ہو گئے۔ تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو بچایا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کافر کیا یہ مومنوں سے بہتر ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کفار مکہ کہتے ہیں کہ یہ سب مل کر آپ سے بدلہ لیں گے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ سے بدلہ لے پائیں گے؟ بدلہ تو اللہ کا سچا ہے۔ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جتنی کفار کی جماعتیں تھیں، سب کو اللہ نے نیست و نابود کیا تھا اور مومنوں کی حفاظت فرمائی تھی۔ آپ کا اللہ آپ کی امت کی حفاظت فرمائے گا، آپ کا اللہ ان تمام اصحابہ کرام کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ مکہ والے جو آج آپ کو بے انتہا دیوانہ کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ پر الزام لگاتے ہیں، یقین کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی کفار مکہ آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا، مکہ فتح ہوگا اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنی زبانوں سے کہیں گے کہ یا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ دل چھوٹا مت کیجئے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین نے جیسے ان پیغمبروں کی قوموں کو جو ان پر ایمان نہیں لائی تھی، ان پر عذاب بھیجا تھا، تو آپ سے بھی ان کفار کے لیے عذاب کا وعدہ مقرر ہے، اور وہ عذاب دیا جائے گا انہیں قیامت کے دن۔ یہ ایک نہایت کڑوا دن ہوگا ان پر، اور بڑی کڑوی راتیں رہیں گی پھر ان پر، کیونکہ یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے آپ کو دیوانہ کہا تھا، حالانکہ حقیقت میں تو وہ خود گمراہ ہیں اور خود دیوانے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب آپ کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا، آپ اس دنیا میں اللہ کے نور سے تشریف لے آئے، اور جب آپ تشریف لائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر کفار مکہ کے لیے دوزخ کا عذاب تعین فرمایا تھا۔ تو وہ جو اندازہ مقرر ہے قیامت کے دن تک کا، اور وہ جو اندازہ مقرر ہے اس دنیا کو اس وقت تک مہلت دینے کا جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی، اور چونکہ یہ وعدہ ہو چکا ہے شیطان سے کہ جا، تجھے کھلی اجازت ہے، تو جا کر میرے بندوں کو بھٹکا، پر جو میرا بندہ ہوگا وہ میرے پاس آئے گا۔ تو اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین نے جو ایک وعدہ قیامت کا کر رکھا ہے، ایک اندازہ جو مقرر کر رکھا ہے، وہی بس اللہ کا آخری فیصلہ ہے۔ اس میں اپنے رب کا ساتھ دیجیے، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو اسی وقت ہی قیامت آ جائے، کیونکہ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا کام تو ایک بات کی بات ہے جیسے پلک مارنا۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ قیامت ابھی آ جائے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، ایک لمحے میں اللہ ایک پلک مار کے کہے گا کن فیا کن، ہر کام پورا ہو جائے گا، ہر کام۔ اگر آپ چاہتے ہیں قیامت ابھی آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو پڑھنے والا آگے کی دنیا میں کوئی باقی نہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والے دنیا میں بندے نہ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے بعد آپ پر کوئی درود پڑھنے والا نہ رہے، تو ٹھیک، اللہ رب العالمین آج ہی اس دنیا کو ختم فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ واضح فرما دیا ہے، اب چوائس آپ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، کوئی دھیان کرے اللہ کی اس بات پر جو اللہ نے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی۔ شان نزول میں کچھ اس طرح سے ہے کہ روز بدر جب ابو جہل نے کہا ہم سب مل کر بدلہ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ آیت کریمہ نازل فرما دی تھی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرہ پہن کر، یعنی کہ لوہے کا لباس پہن کر یہ آیت تلاوت فرمائی، کہ پھر ایسا ہی ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہوئی اور کفار کو ہزیمت ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
کہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا ہوا اللہ رب العالمین کا آپ کو فتح دینا؟ آپ کے رب نے آپ سے فرمایا تھا نا کہ اللہ آپ کی اور آپ کے چاہنے والے بندوں کی ہی مدد فرمائے گا، چاہے اس کے لیے اللہ کو ملائکہ ہی کیوں نہ آسمان سے اتارنے پڑے، تو اللہ نے کر دکھایا۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کوئی دھیان کرنے والا کہ اللہ کتنا بڑا ہے کوئی دھیان کرنے والا کہ اللہ کتنا عزت والا ہے کوئی دھیان کرنے والا کہ اللہ کی شان کریمی کتنی بلند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتابی والے کہتے ہیں، یعنی کہ یہ آیت قدریوں کے رد میں نازل ہوئی تھی جو قدرت الہی کے منکر ہو گئے تھے اور حوارث اور کواکب وغیرہ کی طرف منسوب کر رہے تھے اپنے آپ کو، یعنی کہ وہ کتابیں جو توریت کے اندر آئیں، وہ صحیفے جو توریت کے اندر آئے، اس توریت میں بھی لکھا ہوا تھا کہ رب العالمین بڑا شان والا ہے۔ اس توریت میں بھی لکھا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی مدد فرمائی گئی۔ اللہ فرماتا ہے یہ توریت والے جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کا واقعی وجود موجود ہے، اور کفار مکہ کتاب توریت کو پڑھ چکے ہیں، لہٰذا انہیں معلوم ہے کہ اللہ کا وجود موجود ہے، لہٰذا انہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیغمبر موسیٰ اور ان کی قوم کی مدد فرمائی تھی، اور اللہ کا نام ماننے والا فرعون اور اس کے تمام لشکر کو اللہ نے دریا میں بہا دیا تھا، یہاں تک کہ ان کی لاشیں بھی نہ ملی سوائے فرعون کے کہ وہ ایک عبرت کا نشان بن کر رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ رب العالمین نے اب اس قرآن مجید میں نازل فرما دی۔ یہ ہے وہ آخری کتاب جسے توریت والے بھی قبول کریں تو ان کی اصلاح، ان کے لیے فائدہ، ان کے لیے جنت کا آغاز۔ اگر انجیل والے قبول کر لیں اس قرآن مجید کو تو ان کے لیے فائدہ، ان کے لیے جنت کی آمد۔ اگر زبور والے اس قرآن مجید کو ایکسپٹ کر لیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے فائدہ، ان کے لیے جنت کی تیاری۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سنو اے میرے بندو، یہ جو کتاب قرآن مجید ہے یہ وہ فائنل بک ہے جس میں تمہارے اللہ نے ہر چیز چھوٹی بڑی اس کائنات کی جو کچھ بھی ہے سب کچھ لکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جب اس قرآن مجید کو آخری سورہ ناس تک لے کر آئیں گے، چونکہ سورہ ناس آخری بنائی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، مگر حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور ایک کتاب لوح محفوظ پر اللہ رب العالمین نے سب کچھ لکھ دیا تھا۔ جو کچھ اس لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اسے سوائے دعا کے اور کوئی چیز تاڑ نہیں سکتی، اور جو قرآن مجید یہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی وہ کتاب ہے جس کا ارادہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا ساتھ دیں تو پھر آپ دیجئے، کیونکہ یہ جو کتاب قرآن مجید اللہ رب العالمین نازل فرما رہا ہے یہ تر قیامت رہے گی، اور جو قرآن مجید کو پڑھ چکا، جو قرآن مجید پر ایمان لے آیا، یقیناً وہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اور اللہ پر بھی ایمان لائے گا، اور پھر جو ایمان لے کر آ گیا اللہ فرماتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور یہ جنت بے شک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، ان کے لیے اس جنت میں باغ ہیں اور نہریں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، جیسے ہی سورہ قمر کا آغاز ہوا تھا تو بتا دیا گیا تھا کہ جنت الماوا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خزانے دیکھے جو ایک عام انسان کے لیے بڑی تعجب زدہ بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ سچ کی مجلس میں بیٹھو، سچ کی مجلس میں بیٹھو اور عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سچ کی منزل کون سی ہے۔ سچ کی منزل ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا، سچ کی منزل ہے کہ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کو پڑھنا، سچ کی منزل یہ ہے کہ جو پیغمبر اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نازل فرمائے ان پر ایمان لانا،
سچ کی منزل یہ ہے کہ اللہ کی 4 آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ سچ کی منزل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو 4 فرشتے پیدا فرمائے، ان کے بعد جتنے ملائکہ ہیں ان سب پر ایمان رکھنا۔ سچ کی منزل یہ ہے کہ تمہیں یقین ہو کہ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سچ کی منزل یہ ہے کہ تمہارا اس بات پر یقین ہو کہ تمہاری موت کا ایک تعین وقت ہے، اور اس وقت تمہیں موت آ کے رہے گی، چاہے تم کسی پہاڑ کے اندر ہی جا کر کیوں نہ چھپ جاؤ۔ اور سچ کی منزل یہ ہے کہ قیامت پر یقین رکھنا۔ قبر میں تمہیں اٹھایا جائے گا، تم سے 3 سوال پوچھے جائیں گے، اور جب تم 3 سوال پر مکمل طور پر عبور حاصل کر کے لیٹ جاؤ گے تو تمہارے لیے وہیں سے پرہیزگاری جنت والا باغ شروع ہو جائے گا۔ اور پھر سچ کی منزل یہ ہے کہ بروز قیامت خود جج بھی ہوگا اور خود وکیل بھی ہوگا۔ رب العالمین فرماتے ہیں سچ کی منزل یہ ہے کہ پھر اے مومنو، جب تم اللہ کے دیے ہوئے قرآن کو پڑھ کر، اللہ کی ہر بات پر عمل کر کے، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے آؤ گے، تو روز آخرت تمہیں تمہارا اللہ دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے گا، کیونکہ تمہارا اللہ بادشاہ ہے، کیونکہ تمہارا اللہ بادشاہ ہے، کیونکہ تمہارا اللہ بادشاہ ہے، ہر دن کا بادشاہ ہے، ہر رات کا بادشاہ ہے، چاند کا بادشاہ ہے، سورج کا بادشاہ ہے۔ دنیا کی جتنے عظیم مخلوقات خدا نے پیدا فرمائی وہ ان سب کا بادشاہ ہے، وہ تمام جہانوں کے لیے کافی ہے۔ اگر تم دونوں جہان کا ہو تو یہ تمہارے علم کے مطابق، لیکن حقیقت میں اللہ نے کتنے یونیورس بنائے ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر ہر یونیورس کا مالک تمہارا ایک عظیم بادشاہ اللہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔